ہم نے گاؤں میں والد کے ساتھ کھیتی باڑی کرنی، اسکول سے جب فارغ ہو کے آنا تو انہوں نے کہا آپ بھینسیں چرائیں، خالہ بنا ہوتا تھا کالا جس میں بالکل بالکل، جی جی چرتی جی تھی جی اور جی جی میں وہاں پڑھتا رہتا بالکل۔ تھا۔ پھر میں نے بی ایس سی میں ایڈمیشن لیا گورنمنٹ کالج فیصل اوکے، آباد میں، وہاں سے میں نے ٹاپ کیا پورے پنجاب سے۔ واہ واہ واہ، اگر آپ اس زمانے کی بات دیکھیں نا تو یقین جانیں مجھے پتا ہے کہ میں گاؤں میں بجلی نہیں تھی تو ہمسائے کے، میرے گھر بجلی نہیں تھی، ہمسائے کے بلب کے نیچے میں نے پڑھنا۔ تو سر اس کے بعد الحمدللہ میں ادھر میرا انجینئرنگ یونٹ سے ایڈمیشن ہوا، وہاں سے میری اچھی پوزیشن آ گئی۔ شارٹ یہ ہے کہ نیسپاک میں چلا گیا۔ شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ویورز، آج جن شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے بڑی ملٹی ڈائمینشن قسم کی شخصیت ہیں، اور وہ ایک ایسے انسان ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے بڑی پازیٹیو وائبز آتی ہیں۔ سفر ان کا جب شروع ہوا تو میں ایک مثال دوں کہ آپ یقین نہیں کریں گے، آج کے دور کا بچہ تو یقین کر ہی نہیں پائے گا کہ انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا تو ان کا زیادہ شوق یہ ہوتا تھا کہ جب بھینسیں چرانی ہیں فیصل آباد میں تو ان کے اوپر بیٹھ کے آرام سے لیٹے رہنا ہے اور اس کے بعد وہاں پڑھتا رہنا ہے، اپنا سبق یاد کرتا رہنا۔ اور آج اس وقت یہ سچویشن ہے کہ امریکہ ہو یا پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو، بڑے بڑے جو انجینئرز آتے ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے، اور پاکستان کی انجینئرنگ کی جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہ خاص طور پہ ان کو لیکچرز کے لیے بلاتی ہیں۔ اس قسم کی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں جناب مقصود علی کمبوز صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ میرا خیال تعارف چھوٹا تھا، تعارف بہت لمبا ہو سکتا ہے آپ کا، لیکن باقی باتوں میں لوگ زیادہ آپ کو جان پائیں گے۔ سر یہ اتنی لوئسٹ لیول سے اتنی ہائیسٹ لیول پہ ماشاءاللہ جانا، تو یہ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو فار ارے سر، گیونگ می این اللہ اکبر، اپرچونٹی۔ آپ کا شکریہ، آپ الحمدللہ تشریف لائے سر۔ تھوڑا سا اگر میں ٹاپ پہ ایڈ کر دوں تو جی جی جی، لوگوں کے ذہن میں نا ایک ہاں اور آئیڈیا بنتا ہے۔ جی جی، امیج، الحمدللہ سب اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ مجھے نا اکبر، ریسنٹلی اے منتھ بیفور کیلیفورنیا گورنمنٹ نے وہاں اپنی اسپاٹ لائٹ کیا، میری 3 پیجز پہ سٹوری چھاپی گورنمنٹ نے۔ اٹس اللہ ناٹ لائک، اکبر، الحمدللہ، اینڈ اللہ دین اکبر، آلسو دے نامینیٹڈ می ایز دی اوارڈ آف دا ایئر کانٹریکٹ، جو بھی ان کا اسمال جو ان کا بزنس ہاں کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہوتا ہے، تو دیٹ واز ایکسیلنٹ اچیومنٹ بالکل فار صحیح، می اینڈ ریئلی انکریجنگ۔ بالکل تو اس بالکل، میں یہ تھا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یار یہ 2009 میں اس بندے نے کمپنی بنائی، ٹو مینی ہارڈ شپ، ناؤ ہی از اے ملٹی ملین بالکل کمپنی۔ الحمدللہ، آن ٹاپ آف دیٹ الحمدللہ یہ جو کولمبیا یونیورسٹی ہے، دے اڈاپٹڈ مائی الحمدللہ مائی ماڈل، کیونکہ بزنس کو کیسے شروع کیا جائے ہاں، انہوں نے بھی یہی دیکھ کے، تو میں نے ان کے لیے 3 یونٹ کا کریکولم ڈیزائن کیا، جو یہ کولمبیا کولمبیا یونیورسٹی کے یونیورسٹی لیے وہ ہے جو کہ یہاں اوباما پڑھا ہوا ہے، آج کل ہیلری کلنٹن پڑھا رہی ہے اس کے نیو لیے یارک میں۔ سبجیکٹ کریکولم جو ہے آپ نے ڈیزائن کیا ہاں جی، اسپیسیفک جو تھا اس میں؟ اسپیسیفک ہاں، بیس آن مائی سکسیس ایکسپرٹیز، اسٹوری، سکسیس اسٹوری، میری اچھا، جو بھی ایکسپیرینس اسٹارٹ بیس پر اپس تھا۔ کے حوالے سے؟ ہاں جی، اٹس نیم از کنسٹرکشن آف فاؤنڈیشن آف کنسٹرکشن بزنس فارمیشن اینڈ آپریشنز۔ یہ 3 اللہ اکبر، یونٹ کا کورس بورڈ نے اپروو کیا اور وہاں کوئکلی بتائیں گے اسٹارٹ کہاں سے تھا؟ تو یہ تو فیصل تھا نا آباد کا کون سا علاقہ تھا اور کہاں سے، اور اس وقت یہ تو الحمدللہ ماشاءاللہ یہ اگر اس کو ٹاپ بتایا، ہاں تو اگر آپ نیچے سے دیکھیں آئی ہاں، تھنک گاؤں میں 192 مریض والا کے قریب ایک گاؤں تھا۔ اوکے اوکے، جی تو جی جی جی، والد صاحب ہماری زمین تو کوئی نہیں تھی، ٹھیکے اچھا پہ لے ٹھیکے کے پہ، نا، ہاں رینٹ پہ بالکل جیسے صحیح، ہوتے بالکل لے کے صحیح، بالکل کرتے صحیح، تھے۔ تو والد صاحب میرے نہ پڑھے نہیں تھے، لیکن قرآن پاک اور ہیر وارث شاہ وزڈم بڑا سمجھتے تھے، اللہ اکبر، انہیں شوق تھا جی 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 جی، اور وہ چاہتے تھے کہ ہوں میرے بچے پڑھ جائیں۔ ہوں آپ یقین جانیں، لیکن ساتھ ساتھ کام بھی، محنت کرنی۔ ہوں، تو ہمیں اب بھی یاد ہے کہ گاؤں میں وہ جب ہم پڑھتے تھے پہلی دوسرے گریڈ تیسری گریڈ میں، تو بلکہ شروع میں اگر میں یہ بھی بتاؤں، میں پڑھنے نہیں جاتا تھا اسکول، تو ہمارے گاؤں کے سینٹر میں ایک کنواں تھا، تو میرے والد صاحب نے اس کو کہتے میں نے تمہیں پھینک دینا، میں وہ کہا نو سوچ نو رہا نو نو میں آج اسکول جاؤں گا۔ یہ بھی مجھے، اور انہوں نے 3-4 دفعہ، اب میں جب 10-15 سال پہلے میں گاؤں میں گیا تو وہاں ایک بندہ ابھی تک وہ زندہ تھا، ہاں جی میرے والد صاحب چل گئے، وہ جی، اب بھی مجھے ریمائنڈ کروا رہا تھا۔ ہاں اینی ہاؤ شوق بڑا تھا کہ تجھے اس کنویں میں پھینکنا تھا، نہ تو پڑتا اگر نہ تو اسکول گیا تو واہ پھر واہ میں واہ، نے اس سے کیوٹ، ڈر سے وہ جانا شروع جانا کر دیا۔ شروع کر دیا، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے گاؤں میں والد کے ساتھ کھیتی باڑی کرنی، اسکول سے جب فارغ ہو کے آنا
تو انہوں نے کہا آپ بھینسیں چرائیں. آپ یہ یقین جانے 2 بھینسیں ہوتی تھی, ایک کی پیٹھ پہ چڑھ کے نا اوپر وہ کنال سی بنی کنال بنا ہوتا تھا جس میں چرتی تھی اور میں وہاں پڑھتا رہتا تھا. اسی طرح یہ بھی مجھے یاد ہے کہ ہم صبح صبح سحری سے پہلے والد صاحب نے اٹھانا اور ہم نے ان کے ساتھ جب گنے کا سیزن ہونا انہیں کہنا کیونکہ گنے کے لیے کم از کم ایک گنے بیلنے پہ ہوتا تھا, ایک کڑھائی پہ ہوتا تھا, وہ تو ایک اس لیے ٹائم 2 پہ بندے زیادہ تو لوگ ان چاہیے کو تھے. ہیلپ کرنی. والدہ نے پیچھے روٹی لے کے آنا, جب نماز وہیں پڑھنی فجر کی, اس کے بعد پھر اسکول جانا. تو لائک دس ٹائپ آف یہ جو ہارڈ شپ, آپ یقین جانے شوق تھا. میں گورنمنٹ ہائی اسکول ماروسی پور گیا, وہاں لٹریری کا شوق, میں نے بولنے کا اچھا تھا, مجھے اسپیکنگ پاور از گڈ, وہاں میں سیکٹری بنا لٹریری سوسائٹی کا. اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں میں نے کافی کچھ اسکول سیکھا اور میں نے اس اسکول میں یہ ہے کہ اچھی ٹاپ پوزیشن حاصل کی. میرے پاس میں سیکٹری تھا, اب یقین جانے وہ ایک ہی جوڑا کپڑوں کا, لیکن میں جب اسٹیج پہ جاتا تو مجھے ایک دن ٹیچر نے میرے نے بلا کے کہا کہ یار آپ اپنے کپڑے استری تو کر کے لائیں, لیکن وہ یہی ہوتا تھا کہ ایک ہی دھونا اور اسی کو وہی ڈالنا. پہننا ہے. پھر اس زمانے میں میں نے اپنے والد کو بتایا تو اس نے کہا بیٹا ایک نیا کپڑا آیا کیٹی کا, اس کو استری نہیں کرنا پڑتا. اب بھی مجھے یاد ہے اس نے وہ رنکل فری اس وقت اس دور کا رنکل فری. بہرحال شارٹ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر الحمدللہ چل ایف ایس سی کی. دیٹ واز مائی آلسو فیلیور ان مائی لائف کہ آئی کوڈ ناٹ گیٹ ٹو مچ مارکس کہ مجھے انجینئرنگ میں داخلہ ملتا. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں اپرچونٹی نہیں تھی, نیا کالج بنا تھا. پھر میں نے بی ایس سی میں ایڈمیشن لیا گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں, وہاں سے میں نے ٹاپ کیا پورے پنجاب سے. ماشاء اللہ 24,000 کینڈیڈیٹ تھے, ڈبل میتھ فزکس, انجینئرنگ یونیورسٹی آ گیا. اگر آپ اس زمانے کی بات دیکھیں نا تو یقین جانے مجھے پتا ہے کہ میں گاؤں میں بجلی نہیں تھی تو ہمسائے کے, میرے گھر بجلی نہیں تھی, ہمسائے کے بلب کے نیچے میں نے پڑھنا, مجھے آج بھی یاد ہے. اور الیکشن کے دنوں میں جو پوسٹر ہوتے تھے اس کی بیک سائڈ پہ میتھمیٹکس سالو کرنا. Actually, I do not want to gain the sympathy of the people by showing my poorness. But this is my hardship. میں اب right on this stage تو مجھے still I remember those things, those hard days. تو چونکہ آپ نے پوچھا کہ لائف کی حقیقت کیا ہے, تو اس کے بعد میں آپ کو لازمی بتاؤں کہ what I learned کہ لائف کی حقیقت کیا ہے, کہ starting from. تو سر اس کے بعد الحمدللہ میں ادھر میرا انجینئرنگ یونیورسٹی ایڈمیشن ہوا, وہاں سے میری اچھی پوزیشن آ گئی. شارٹ یہ ہے کہ نیسپاک میں چلا گیا, اخبار میں لکھنے کا شوق تھا. وہ بھی آپ اندازہ کریں کہ یہ ڈاکٹر غلام رسول صاحب اس طرح کے سیکٹری جو بھی تھے, میں ان کے پاس چلے جانا, انہوں نے بولتے رہنا کالا باغ ڈیم جو بھی ایشوز ہیں 1987-89 میں اس وقت لکھے. 89 میں گریجویٹ ہوا, نیسپاک میں گیا, اس کے بعد پبلک سروس کمیشن گیا, وہاں سے بھی میری اچھی پوزیشن آ گئی, ایس ڈی او لگ گیا, پہلی پوسٹنگ شیخ پورا ہوئی. میں نے 5-6 سال یہ, پھر اس کے بعد ایکسین بھی بن گیا. 1998 کے میں ٹپیکلی میں بڑا اپسیٹ یہ تھا کہ ہمارے یہاں پہ تو ایس ٹی ایکسین لگ جائیں تو مطلب ستے خیر ہیں سر. بس وہ ستے خیر وہ دل میں یہ خلش ہے کہ جب انسان نا اچھا گمان کرے نا, تو گمان یہ تھا کہ یا اللہ کوئی اچھا بندوبست کا, یہ کوئی ہو رہا ہے, میں کیا کروں اس سسٹم سے. تو پھر اللہ سے دعا ہی کر سکتا تھا. اب یقین جانے 4 بچوں کو لے کے میں 2000 میں امریکہ چلا گیا. اس وقت Y2 یہ ہوا تھا, سب لوگ جا رہے تھے H1B پہ. وہاں سر میں نے جاتے ہی سب سے پہلا کام کیا کہ میں نے اپنا نا انجینئرنگ کے ایگزام پاس کیے, لائسنس لیا, ماسٹر کیا, 3 سال جیو ٹیکنیکل کمپنی میں کام کیا, پھر 3-4 سال انوائرمنٹل میں کام کیا, پھر میری ماسٹر میں نے اسٹرکچر میں. ناؤ آئی ہیو اے کمبینیشن ایکسپیرئنس. اب میں ایٹ دیٹ ٹائم, اب دیکھیں یہاں پھر ایک فیلور, 45 کی ایج, میرے پاس ماسٹر کی ڈگری, لائسنس, ایکسپیرئنس کہہ لیں کہ 15 سال کا, لیکن دیٹ واز ناٹ, وہ پاکستان کا تھا. نو ون واز ولنگ ٹو گیو می اے جاب آن انٹری لیول پہ اس لیے دیتے تھے کہ اس کی ایج زیادہ ہے. سینئر لیول پہ نہیں جاب دیتے تھے کہ یار یہ اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے لوگوں. تو میں وہاں سے میں نے گراج میں بیٹھ کے اپنا کام شروع کر دیا. الحمدللہ جب شروع کیا تو شروع میں بہت ہی پرابلم آئے, لیکن یہ ہے کہ ہم کوئن کٹھے کر کے نا چلاتے تھے اپنا گھر کا. لیکن الحمدللہ پھر ہارڈ شپ کی. تو اوور آل پھر یہ ہے کہ 2000 اب میرے ماشاءاللہ 3 بچے, بیٹے وہ بھی سول انجینئر, بیٹی. تو آئی ہیو اراؤنڈ 85 امپلائیز اوور دیئر, یہاں پاکستان میں بھی ہے.
جیسے آپ نے بتایا کہ یونیورسٹیوں میں یہ لیکچر بھی دینے جی جاتا جی ہوں کہ بزنس کریں، اس کی کوئی ریزن ہے. تو سر اگر یہ ساری سٹوری کو آپ دیکھیں، رائٹ نو ویئر آئی ایم الحمد للہ از اے الحمد ملین للہ ڈالر الحمد کمپنی، ملٹی ملین ڈالر للہ الحمد للہ. لک ایٹ می اسٹارٹنگ فرام زیرو. فرام میں اوور آل زندگی کو یوں کہوں گا، زندگی جو ہے نا بھائی، لائف از نیم آف اسٹرگل. لیکن کبھی بھی نیور اسٹاپ، کبھی بھی، کیونکہ تو ابھی راہ گزر میں ہے. وہ علامہ اقبال جی ہاں جی جی، جی قید و مقام سے گزر. واہ 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 تو وہ ایک علامہ اقبال کا ایسے وہ شعر وہ کیا ہے، توردہ عشق ہے تو منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. صبح ازل مجھ سے کہا یہ جبریل نے، ہاں جی، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. یعنی اگر دیکھیں اس میں کیا ہے کہ اگر تو اللہ کی راہ کا عشق کا مسافر ہے تو کبھی سٹاپ نہ کر. اللہ. تو سر آپ دیکھیں اس لائف میں میں نے سٹاپ نہیں کیا، یہی میرا آج کل کے نوجوانوں کو. لیکن اس میری ساری سٹوری اسٹرگل میں آپ کہیں بھی یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے کوئی سفارش کی ضرورت پڑی، یا آپ مجھے کوئی نہیں کہے گا مجھے پیسے کی ضرورت پڑی. رستے کھلتے ہیں اسی وقت ہی ہیں جب انسان خود کھولنا چاہے. تو زندگی کی حقیقت اصل یہی اسٹرگل ہے. آپ سر ایک کام کرتے ہیں، میں قرآن پاک میں پڑھا ان مع العسر یسرا فإن مع العسر، یعنی ایک ہارڈ شپ کے بعد آسانی ہے، پھر یقیناً ہارڈ شپ، یقیناً اس کو انڈورسمنٹ ہے، اس کی انڈورسمنٹ ہے فوری طور پہ. سر اگر آپ لائف میں مشکل کے دیکھیں، بعد جو میں نے دیکھا، مشکل کے میں بعد نے زیرو سے بھی دیکھا اور جی. پیسے بھی بہت دیکھے. لیکن سر لائف میں کوئی، ڈو یو تھنک کہ ایلن مسک جو ہے وہ خوش ہوگا؟ بل گیٹ خوش ہوگا؟ رولے اس لیول کے رولے ہیں، اس مسائل تو ہیں، بڑا سر بڑی پیڑ. ہاں لیکن سر یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اس میں لائف میں پلیئر نام کی کوئی چیز نہیں، پورے قرآن میں نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں پلیئر ہے کہاں، پلیئر ہے ہی نہیں. پلیئر ملنا ہے مرنے کے بعد. لیکن یہاں آسانی کہاں سے آتی ہے؟ جب آپ تھوڑی سی ہارڈ شپ کرتے ہیں تو آسانی آ جاتی ہے. اللہ. جیسے وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان میٹرک کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، آگے ایف ایس سی. یعنی آپ ایک مسئلہ حل کرتے ہیں، تھوڑی سی آسانی ہوئی، 20 مسئلے آگے اور کھڑے. تو سر میری تھرو آؤٹ لائف میں اگر آپ زندگی کی حقیقت کہیں تو یہی ہے کہ انسان کو کبھی بھی سٹاپ نہیں کرنا چاہیے، آگے سے آگے محنت کر کے بڑھتا جائے، اور یہی ہے لائف کا نام. بالکل صحیح.